جس طرح حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا حرام ہے، اسی طرح دبر یعنی پچھلے راستے میں عضو تناسل داخل کرنا اور جماع کرنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بیوی کے پچھلے راستے میں جماع کرنا حالت حیض میں جماع کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ ایک ملعون عمل ہے اور انتہائی ناپسندیدہ بھی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اپنی بیوی کی دبر یعنی پچھلے راستے میں وطی یعنی جماع کرے وہ ملعون ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2162۔ یہ تو تھی اس شخص پر لعنت جو اپنی بیوی کی دبر میں وطی کرے، تو جو کسی اجنبی عورت کی دبر میں وطی کرے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حائضہ عورت یا پھر عورت کی دبر میں وطی کرے یا کسی کاہن کے پاس جائے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 135۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں وطی کرنے پر اتفاق کر لیں اور تعزیر لگائے جانے کے باوجود بھی باز نہ آئیں تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا، ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو اپنی بیوی سے دبر میں وطی کرتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا، کتاب و سنت کے مطابق عورت کی دبر میں وطی کرنا حرام ہے، اور علماء سلف اور بعد میں آنے والوں کا بھی یہی قول ہے، بلکہ یہ لواطت صغری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تم اپنی بیویوں کی دبر میں وطی نہ کیا کرو۔ اور اللہ تعالی سبحانہ کا فرمان کچھ اس طرح سے ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ البقرہ آیت نمبر 223۔ اور کھیتی بچے کی جگہ ہے، کیونکہ کھیتی کاشت اور بونے کی جگہ ہوتی ہے، اور یہودیوں کا کہنا تھا کہ جب خاوند بیوی کی دبر میں وطی کرے تو اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور مرد کے لیے مباح قرار دیا کہ عورت کی فرج میں جس طرف سے مرضی جماع کرے، اور جس نے بھی بیوی کی دبر میں وطی کی اور بیوی نے بھی اس کی اطاعت کی تو دونوں کو تعزیر لگائی جائے گی۔ اور اگر تعزیر کے بعد بھی وہ باز نہ آئیں تو جس طرح فاجر اور جس کے ساتھ فجور کا ارتکاب کیا گیا ہو ان کے درمیان علیحدگی کر دی جاتی ہے، اسی طرح ان دونوں کے درمیان بھی علیحدگی کر دی جائے گی۔
واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھیں الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 اور 105۔ اس قبیح اور حرام عمل کے ارتکاب کر کوئی کفارہ تو نہیں، ہاں البتہ گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسے نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیئر ویورز، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پرائیویٹ موٹیویشن پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک اصولز کے مطابق آپ کو ویڈیوز ریسیو ہوتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک اپنی اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔